امام کی زندگی میں، امام کا جو دور ہے اس دور میں حدیث پر پابندی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز بڑا نام ہے مسلمانوں کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں۔ ان کے زمانے تک حدیث بیان کرنے پر کوڑے لگتے تھے۔ آج حدیث کے نام پہ تنظیمیں بنانا آسان ہے، مگر کوئی دیکھے کہ حدیث پر پابندی کس نے لگائی تھی اور 500 حدیثیں جلائی کس نے تھی۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا، صرف تاریخ کا ایک صفحہ پلٹ کر جا رہا ہوں۔ نبی کی 500 حدیثیں جلائی گئیں اور یہ کہہ کر جلائی گئیں کہ ان حدیثوں سے فساد ہوگا، ہمیں صرف قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ تقریباً 80 سال تک حدیث بیان کرنے والے کو کوڑا مارا جاتا تھا۔ امام نسائی چھوٹا نام نہیں ہے، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ ایک عالم دین تھے، اور ہمارے بھائیوں کے ہاں تو وہ 6 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے جی۔ امام بخاری، امام نسائی، امام لکھتے ہیں ہمارے بھائیوں نے، انہیں اتنے کوڑے مارے گئے حدیث بیان کرنے پر کہ وہ چند دن زخموں کی تاب نہ لا کے رحلت کر گئے۔ حدیث پر پابندی تھی، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا، کوئی حدیث کسی مجمع میں جا کر نبی کے قول کو نقل نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن کافی ہے، یہ ایک تحریک چلی تھی اور اس تحریک کے پیچھے حکومت کی مشینری کار فرما تھی۔ اب حدیث پیغمبر جہاں ہے وہاں معارف، مفاہیم اور علوم کا سمندر ہے، سمندر کو روکا جا رہا ہے۔ معارف، مفاہیم اور علم کا سمندر ہے جس کے اوپر بند باندھا گیا ہے کہ اگر کوئی حدیث بیان کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے۔ امام اسے نہیں کہتے جو حالات سے متاثر ہو جائے، امام اسے کہتے ہیں جو حالات کو متاثر کرے۔ میں ممبر کی زبان کا جملہ کہہ رہا ہوں، میں اور آپ جسے امام مانتے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتا ہے، موڑ کر دیکھتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظم، میں نے تو پہلے یہ اقرار کر لیا تھا، مضبوط ناظم ہے، اور یہی ناظم کا انداز ہوتا ہے۔ حدیث پر پابندی۔ اب حدیث، میں جملہ تکرار کر رہا ہوں، حدیث ایک معرفت کا سمندر، نبی کے جو اقوال ہیں، نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ معرفت کا سمندر ہے، وہ علم کا ایک سمندر ہے، اسے روک دیا گیا۔ ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ کسی کے پابند نہیں ہیں، وہ مشیت کے پابند ہیں۔ کیا کریں؟ میرے معصوم امام کپڑے اپنے خود طے کرتے تھے، خود اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتے تھے، خود اپنے کپڑوں کو پانی سے نکالتے تھے، اپنا کھانا خود بناتے تھے، اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے، اپنا بستر خود لپیٹتے تھے، اور 80 کنیزیں تھیں اور 100 سے زیادہ غلام تھے۔ دقت فرمائیں، امام کے 100 سے زیادہ غلام تھے، امام سجاد کی 80 کنیزیں تھیں۔ جو اپنا بستر خود طے کرتا تھا، اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے، پانی مانگنے کے لیے صرف اپنی کنیز کو یا اپنے غلام کو آواز دیتے تھے، اس لیے کہ حکم ہے کہ پانی کے لیے آپ اپنے والدین کو بھی کہہ سکتے ہیں جی۔ اتنا اجر ہے پانی پلانے کا کہ آپ والدین کو کہیے تاکہ یہ اجر اور یہ ثواب والدین کو بھی ملے۔ واحد کام ہے جو ماں باپ کو کہا جا سکتا ہے جی۔ جس کی اتنی کنیزیں، جس کے اتنے غلام، کام وہ اپنا خود کرتے تھے، یہ غلام رکھے کیوں تھے، یہ کنیزیں رکھی کیوں تھیں؟ مقصد یہی تھا کہ غلام اور کنیز خریدتے تھے، انہیں نبی کی حدیثوں کا حافظ بناتے تھے، اور پھر ایک پانی پلا دینے پر آزاد کر دیتے تھے۔ اور صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ اب یہ کنیز آزاد ہو کر نہیں جا رہی ہوتی تھی، یہ غلام آزاد ہو کر نہیں جا رہا ہوتا تھا، بلکہ یہ مبلغ دین بن کے جا رہا ہوتا تھا، یہ نبی کی حدیثوں کا محافظ بن کے جا رہا ہوتا تھا۔ ایک کام میرے مولا کا مدرسہ علمی کی تشکیل، یہ علمی مدرسہ تھا کنیز اور غلاموں کی صورت میں۔ دوسرا جو آپ کی سیرت کا بڑا غالب پہلو ہے وہ یہی جو میں بھی بات کر رہا تھا، جو میرا مقدمہ گزرا ہے پورا، وہ ہے ادعیہ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے سے امام نے اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے۔ معرفت الہی کا سامان، اللہ کی معرفت کا سامان۔